نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جیسا کہ آپ حضرات کو بخوب علم ہے، ایک دو دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے سوچا کہ آج درس قرآن کی جگہ پر جو رمضان المبارک کے بنیادی مسائل ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ سب سے پہلے جو ہے نا، عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، تو صوم کا معنی کیا ہے؟ تو صوم کی لغوی معنی ہے روکنا کسی چیز سے، اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف صوم کی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے قصداً اپنے آپ کو روکنا، یہ صوم یا روزہ کہلاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یعنی ازدواجی تعلق سے اپنے آپ کو روکنا، کھانے سے اور پینے سے، ان چیزوں سے روکنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا قصداً، یعنی روزے کی نیت سے، تب روزہ ہو۔ اگر روزے کی نیت ہو، اگر کوئی شخص صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ویسے ہی بھوکا پیاسا رہتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی پیتا ہے، لیکن روزے کی نیت نہیں ہے، بس ویسے دل نہیں کر رہا، تو یہ روزہ نہیں کہلائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قصداً یعنی روزے کی نیت سے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا یہ ضروری ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سے 5 منٹ پہلے کچھ کھا پی لیتا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ہو۔ غروب آفتاب تک، یا کوئی غروب آفتاب تک تو روزہ رکھتا ہے، لیکن صبح صادق کے 5 یا 10 منٹ بعد تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک صبح صادق سے لے کر ٹھیک غروب آفتاب تک یہ جو ہے نا اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا روزے کی نیت سے، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تو روزے کی تعریف جو ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کی۔ روزے کی شرائط کیا ہے؟ تو روزے کے لیے فقہاء نے 7 شرائط کا ذکر کیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہوتا، چاہے وہ اہل کتاب ہو، یہودی عیسائی ہو، چاہے کوئی اور ہو۔ اگر کوئی روزہ رکھتا بھی ہے غیر مسلم، روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تب بھی ہم اس کے اس فعل کو روزہ نہیں کہیں گے اور اس کو روزے کا ثواب حاصل نہیں ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ دوسری شرط جو ہے وہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ عاقل، مجنون پر، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پاگل ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، اس پر روزہ بھی فرض نہیں۔ لیکن جنون، اگر کوئی جنون ایسا ہے کہ درمیان میں رمضان مبارک کے کچھ دن ٹھیک ہو جاتا ہے، شروع سے جنون ہے، آخر میں جنون ہے، لیکن درمیان میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تو اس پر تو روزہ ہوگا، اس کو تو قضا کرنے پڑے گی۔ لیکن کوئی اگر ایسا ہے جنون کہ وہ مستقل مجنون رہتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر روزہ فرض ہے۔ تیسری شرط کہ انسان بالغ، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ویسے تو بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، لیکن ان کا روزہ ان پر فرض نہیں ہے، وہ روزے کی مکلف نہیں ہے، اس لیے نہ بھی رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور اگر کسی بچے نے روزہ رکھ لیا پھر بعد میں توڑ دیا دن کے وقت تو اس کی قضا اس پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں، اس پر فرض نہیں تھا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کا علم اس کو ہو، لیکن یہ شرط فقہاء نے لکھا ہے کہ دارالحرب میں تو یہ معتبر ہے لیکن دارالاسلام میں نہیں۔ دارالحرب میں اگر کسی کو روزے کی فرضیت کا علم نہ ہو، وہ روزہ نہ رکھے، تو یہ اس عذر کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اگر اس کو فرضیت کا علم نہیں تھا تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ دارالحرب میں علم سیکھنے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ البتہ دارالاسلام میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ مجھے روزے کی فرضیت کا علم نہیں تھا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ روزہ بھی فرض ہوتا ہے، جو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، ایسی بیماری انسان کو لاحق نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا مرنے کا اندیشہ ہے۔ اگر ایسی بیماری ہے تو اس میں بھی روزہ کیا ہے، اس پر جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ابھی بعد میں جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو یہ چھٹی شرط یہ ہے کہ مسافر نہ، اور اسی آیت سے ثابت ہے اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ مسافر ہے تو اس کو رخصت ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ مسافر کسی کہتے ہیں کہ جو 48 میل انگریزی یا 78 کلومیٹر سفر پہ نکلا اور 15 دن سے کم وہاں پر ٹہلنے کا ارادہ، تو ایسا شخص مسافر کہلاتا ہے۔ مسافر پر بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، روزہ نہ رکھے بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن اگر کوئی مسئلہ نہ ہو روزہ رکھنے میں تو پھر مسافر کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اس لیے کہ ابھی تو چلو روزہ نہ رکھنے میں چلو کچھ نہ کچھ اس کو راحت ہوگی سفر میں، لیکن بعد میں جب یہ قضا کرے گا رمضان المبارک کے بعد تو اس وقت اس کے لیے مشکل پیش آئے گا۔ اس لیے کہ باقیوں کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ ہوگا، تو سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام، اور اس طرح دن کے وقت باہر جا رہے ہیں، سب کھا پی رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے مشکلات پیش آئیں گی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب تو سفر میں روزہ رکھنے میں کچھ راحت ہوگی، لیکن روزہ نہ رکھنے میں، لیکن روزہ رکھنے میں بھی راحت ہے کیونکہ سارے روزہ رکھ رہے ہیں، بعد میں اس کے لیے مشکل پیش آئے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ مریض اور مسافر یہ روزہ نہ رکھے بعد میں رکھے، بعد میں قضا کر رمضان کے بعد، تو یہ رمضان مبارک کے بعد جب بھی بیماری چلی جائے، سفر سے آ جائے، تو فوراً جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے، جلد ان کی قضا کرنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے بعد سفر سے آ کر مثلاً 5 روزے سے چھوٹ گئے تھے، 5 دن وہ رہا گھر پر، یا بیماری کے بعد 5 دن بیماری میں لگ گئے تھے، اس کے بعد رمضان مبارک 5 دن گزر گئے، تو اب ان کی قضا ضروری تھی۔ اگر یہ ایسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی اس کے بعد، اس لیے جلد از جلد روزوں کی قضا کی کوشش کرنے چاہیے۔ موت اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کسی بھی وقت موت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ 7ویں شرط
یہ ہے کہ وہ خواتین سے متعلق ہیں کہ خواتین جو ہے وہ اپنے حیض، مینسز یا ڈیلیوری کی جو بیماری ہوتی ہے، خون ہوتے ہیں، اس سے پاک، کیونکہ حیض مینسز کے دوران اور نفاس کے دوران، ڈیلیوری کے دوران جو ہے وہ روزے خاتون پر فرض نہیں ہوتے، بعد میں اس کی جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین کو ان دو کے علاوہ بعض اوقات ویسی بھی جو ہے جو بیماری ہے وہ آ جاتی ہے، اس کو شریعت میں استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ یعنی نہ مینسز کی دن ہے اور نہ ڈیلیوری کی دن ہے، اس کے علاوہ یہ بیماری آ گئی تو جیسے انسان جو ہوتا ہے اس کو نکسیر ٹوٹتی ہے وغیرہ ذالک کا، اس طرح کوئی ہو تو یہ ان دنوں میں روزہ معاف نہیں۔ اگر ایسی جو ہے نا عادت سے ہٹ کر بیماری آ رہی ہے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا خواتین کے لیے ضروری ہے، روزہ بھی رکھے گی وہ اور نماز بھی پڑھے گی، روزہ ہو جائے گا۔ روزہ نماز کے لیے تو ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گا، ٹھیک ہے، اس نماز سے جو ہے نا اس وضو سے وہ فرائض بھی پڑھ سکتی ہے، نوافل بھی پڑھ سکتی ہے، قضا نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اس بیماری سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی اور جو ہے نا وضو توڑنے والی چیز پائی جائے تو صرف ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے البتہ جب وقت نکل جائے گا، دوسرا وقت داخل ہو جائے گا تو خود بخود پچھلے وضو ٹوٹ جائے گا، اب نیا وضو اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ استحاضہ کی جو ہے نا وہ حالت میں، باقی جو ہے نا وہ روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے، سحری کھائے، افطاری کرے اور نیت رکھے، اور روزے پر جو ہے ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ 7 شرائط جو ہے وہ روزے کے حوالے سے عرض کی گئی۔ ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ شروع میں نے آپ سے عرض کیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے، روزے کے ارادے سے اپنے آپ کو 3 کاموں سے، 3 چیزوں سے روکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزے کی نیت ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی جو نیت ہے وہ کب تک ہم کر سکتے ہیں، یہ اہم مسئلہ ہے۔ ایک تو ہے کہ صبح صادق کے وقت روزے کی نیت ہو، اگر صبح صادق کے وقت روزے کی نیت نہیں ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو کب تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو، کچھ کھا لیا پی لیا پھر تو بات ختم ہو گئی، روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو ان 3 کاموں میں سے کوئی کام نہیں پایا گیا، تو کب تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ نصف النہار شرعی تک روزے کی نیت ہو سکتی ہے، روزے کی نیت انسان کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کا روزہ کاؤنٹ ہوگا، اس کا روزہ کنسیڈر ہوگا، شمار ہوگا، جس کو زحمہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اب نصف النہار شرعی کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے نصف النہار شرعی اور ایک ہوتا ہے نصف النہار عرفی۔ جو زوال کا وقت ہے، جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ ہے نصف النہار عرفی، اور ایک ہوتا ہے نصف النہار شرعی جو اس سے پہلے ہوتا ہے۔ نصف النہار شرعی تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اب نصف النہار شرعی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے گا، دیکھیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا وقت ہوتا ہے، اس کو آدھا کریں تو آدھا وقت جو بنتا ہے وہ نصف النہار شرعی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کا مثال لے لیتے ہیں کہ کسی علاقے میں سحری کا وقت ہے، مثال کے طور پر کیا ہے، 5 بجے، مثال ہے 5 بجے،
اور غروب آفتاب کا وقت ہے مثال کے طور پر 7 بجے. مثال اب 5 سے لے کر 7 تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 14 بنتے ہیں. 14 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 7. اب 5 کے ساتھ 7 ملا 6 7 8 9 10 11 12. تو 12 آدھا وقت ہو گیا نا. 12 آدھا وقت ہو گیا. تو یہ 12 بجے جو ہے 12 بجے یہ نصف النہار شروع ہے. تو 12 بجے تک روزے کی نیت ہو سکتی ہے. اگر کسی نے صبح صادق نہیں کی, کچھ کھایا پیا نہیں ہے, ازدواجی تعلقات نہیں کیا, تو اب 12 بجے سے پہلے تک وہ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. روزے کی نیت وہ کرتا ہے تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ادا. اس کے بعد اور جو نصف النہار عرفی ہوتا ہے جسے زوال کا وقت کہا جاتا ہے, یہ اس کے بعد آتا ہے. نصف النہار شریف پہلے آتا ہے, نصف النہار عرفی بعد. کتنا وقفہ ہوتا ہے, کتنی دیر پہلے آتا ہے نصف النہار شریف اور نصف النہار عرفی کتنی دیر بعد میں آتا ہے؟ تو یہ ایک آپ کو میں ایک ضابطہ قاعدہ جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صبح صادق اور غروب آفتاب کے درمیان, صبح صادق اور غروب آفتاب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اس کو آدھا کریں گے تو اتنا وقت پہلے نصف النہار شروع ہوتا ہے, اس کے بعد نصف النہار ہوتا ہے. مثال کے طور پر صبح صادق اور غروب آفتاب کے درمیان 1.5 گھنٹے کا وقت ہے. ویسے بدلتا رہتا ہے لیکن مثال یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایک 40 سے زیادہ نہیں ہوتا, 1 گھنٹہ 38 منٹ 48 منٹ یہاں تقریباً اتنا زیادہ سے عموماً 1.5 گھنٹے کا, لیکن آگے پیچھے ہو جاتا ہے علاقے کے اعتبار سے بھی اور جو ہے وقت کے اعتبار سے بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پر 1.5 گھنٹے کا جو ہے وہ وقفہ ہے, وقت ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب. تو 1.5 گھنٹے کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 45 منٹ. تو 45 منٹ پہلے نصف النہار شروع ہوگا, اس کے بعد نصف النہار عرفی. یعنی نصف النہار شروع اور نصف النہار عرفی کے درمیان 45 منٹ کا وقفہ ہوگا. یہ بات سمجھ آ گیا؟ نصف النہار شروع اور نصف النہار عرفی, اور روزے کی نیت کے حوالے سے بھی بات سمجھ آ گیا. تو یہ جو ہے نا وہ جو بات تھی نیت کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا روزے کی کچھ اقسام ہیں. ایک قسم ہے روزے کی وہ فرض روزہ, اور دوسری قسم ہے واجب روزہ, اور تیسری قسم ہے مستحب روزہ, مسنون روزہ, اور چوتھی قسم ہے مستحب, پانچویں قسم ہے نفل, اور چھٹی قسم ہے مکروہ. یہ 6 اقسام. اور پھر مکروہ کی 2 قسمیں ہیں, مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. فرض روزہ جو رمضان مبارک کا روزہ ہوتا ہے یہ فرض روزہ ہے. اسی طرح قضاء کا جو روزہ ہوتا ہے رمضان مبارک کا قضاء کا روزہ فرض روزہ کہلاتا ہے. اس طرح کفارات کا روزہ بھی اسی میں شامل ہے. دوسری قسم کا واجب روزہ. واجب روزہ کسی نے نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا, روزہ. یہ نظر منت مانی. تو نظر کی بھی 2 قسمیں ہیں, نظر معین, نظر مطلق. نظر مانی فلاں دن روزہ رکھنا, اب اس دن روزہ رکھنا ضروری ہوگا. ویسے مطلق نظر مانی ایک دن روزہ رکھنا, کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں. تو یہ روزہ رکھنا, اس نظر کو پورا کرنا, اس کا روزہ رکھنا, یہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہے.
تیسرا روزہ ہے مسنون روزہ، وہ ہے عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کا روزہ، وہ ٹھیک ہے رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک آدھ دن جو ہے نا وہ اور ملا۔ چوتھی قسم میں نے آپ سے عرض کیا مستحب روزہ۔ مستحب روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں۔ ایام 20 کون سے کہلاتے ہیں؟ اس میں کافی اختلاف ہے، کافی اقوال ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ ہر قمری مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ ویسے اس میں اقوال بہت سارے ہیں، یہ مستحب روزہ ہے۔ 5ویں قسم ہے نفل روزہ۔ نفل روزہ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، مخصوص دنوں کے علاوہ، عیدین اور ایام تشریق کے علاوہ باقی دنوں میں روزہ رکھنا جی آپ رکھ سکتے ہیں۔ 6ٹھی قسم میں نے آپ سے عرض کیا کہ مکروہ روزہ۔ مکروہ جو قسم مکروہ تنزیہی مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی جو ہے وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، صرف ایک روزہ رکھتا ہے، اس کے نام کسی نام ملایا جائے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ملانا چاہیے۔ مکروہ تحریمی عیدین کے دن روزہ رکھنا، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ بقرعید کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ اور اس طرح ایام تشریق میں ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی بقرعید کے بعد بھی 3 دن کہلاتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ تحریم ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ آپ سے عرض کیا اقسام۔ باقی یہ ہے کہ روزے کی نیت مطلق یہ نیت کی جائے کہ میں اس میں فرض روزہ رکھتا ہوں رمضان مبارک ہے، یہ کافی ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہوں یہ مطلق کہا، فرض نہ بھی کہا تو روزہ ہو جائے گا رمضان مبارک۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ میں قضا کی نیت کرتا ہوں، قضا کا روزہ رکھتا ہوں، پھر بھی رمضان کا روزہ ہوگا۔ اگر کسی نے کہا میں نفل روزہ رکھتا ہوں، نفل روزے کی نیت کرتا ہوں، پھر بھی رمضان کا روزہ ہوگا، تاکہ نظر کی نیت کی پھر بھی رمضان کا روزہ۔ تو مطلق روزہ کہ پھر روزہ باقی یہ کہ وہ جو الفاظ ہیں وہ بصوم غد نویت، یہ جو ہے نا کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کہ الفاظ کہیں گے، بس مطلب جو ہے نا وہ نیت کی جائے تو روزہ ہو جائے گا۔ اور سحری کھانا یہ بھی نیت ہی ہے، کسی نے سحری کھا لی تو یہ سحری کھانا یہ نیت ہی ہے، اور سحری کھانی چاہیے، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں بھوک نہیں ہوتی ہے، بھوک نہ بھی ہونا تو کم سے کم کھجور کھا لے یا پانی پیے، یہ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ روزہ سٹارٹ ہوتا ہے صبح صادق سے، غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اس سے پہلے سٹارٹ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مثلا کچھ کھا پی لیا 12 بجے 1 بجے سحری کی نیت سے، تب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا روزہ شروع ہو گیا، آپ بس کچھ کھا بھی نہیں سکتے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے اس کو سحری سمجھا پھر بھی آپ کھا سکتے ہیں، صبح صادق سے پہلے کچھ کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابھی روزہ شروع نہیں ہوا۔ اس طرح نیت کرنے سے کہ میں نے روزہ سٹارٹ کر لیا، اب جب چاہے روزہ سٹارٹ کر لیں، آپ کے اختیار میں ہے، تو شریعت یہ کوئی گانے نہیں ہے کہ جب چاہے اس کو سٹارٹ کر لیں اور جب چاہے اس کو بند کر لیں۔ یہ شریعت کی طرف سے ایک وقت اس کا مقرر ہے، اس میں رکھا جا سکتا ہے مجھے۔ تو یہ باقی یہ ہے کہ کون سی چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور کون سی چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو یہ بھی کچھ چیزیں جو ہے نا واضح کر دیتے ہیں۔ دیکھیے گا میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ روزہ نام ہے 3 جنوں سے روکنے کا، ازدواجی تعلق سے، کھانے سے اور پینے سے۔ تو
تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہے. تو اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی نے قصداً جو ہے نا وہ ایسا کیا میاں بیوی نے، پھر تو ظاہر ہے کہ اس پر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا. ان 61 روزے جو ہے وہ رکھنے پڑیں گے. ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارہ. 61 روزے رکھنے پڑیں گے یا جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اگر ایسا ہوا کہ ازدواجی تعلق قائم ہوا لیکن ان کو روزہ یاد نہیں تھا، میاں بیوی کو بالکل یاد نہیں تھا، ایسا ہو گیا، تو اس صورت میں تو روزہ فاسد ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہ جیسے کوئی غلطی سے کھا پی لے یا نہ بھول کر کھا لے، غلطی سے نہیں، بھول کر کسی نے کچھ کھایا، کسی نے کچھ پیا، روزہ بھول گیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا میرا روزہ ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ نہیں ہوتا، روزے کا اثر نہیں. اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ فلاں شخص کا روزہ کچھ کھا پی رہا ہے تو اب اس کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ نہیں کرانی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ دیکھیں جو شخص کھا پی رہا ہے اگر تو وہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے اس کی حالت خراب نہیں ہے، مغرب تک وہ ٹھیک ٹھاک رہ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، پھر تو اس کو یاد دہانی کرائے کہ آپ کا روزہ ہے مت کھاؤ. اور اگر اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ خراب ہے، حالت خراب ہے بہت زیادہ، تو پھر اس صورت میں اس کو یاد نہیں کرانا چاہیے، چھوڑ دے، کھا پی لے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس کو روزہ یاد کرانا بھی ضروری نہیں ہے اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا. تو یہ ذہن میں جو ہے وہ رکھیں. اور اگر جو ہے کسی نے ازدواجی تعلق قائم چل وقت آگے اور مسئلے جو ہے ذکر کر دیتے ہیں اور جو ہے کھانے پینے کے حوالے سے کہ اندر بھی بات جو ہے وہ سنی جا رہی ہے تو زیادہ اس میں جا بھی نہیں سکتے گہرائی میں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کھانے پینے اگر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا بھول کے ایسا ہو گیا تو روزہ برقرار. اگر غلطی سے ہو گیا مثلا روزہ تو یاد ہے کہ روزہ ہے میرا، نہا رہا تھا کوئی شخص تالاب میں نہا رہا، ایسے گھر میں نہا رہا، روزہ یاد بھولا نہیں ہے لیکن غلطی سے اندر پانی چلا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ گیا لیکن کفارہ نہیں ہے اس کا، صرف قضا ہے. بعد میں ایک روزے کی قضا کرے گا اور یہ روزہ یہ بھی اب کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یہ تو ٹوٹ گیا اس کا، لیکن روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے. مغرب تک کچھ کھائے گا پیے گا نہیں لیکن یہ روزہ شمار نہیں ہو، بعد میں اس کی قضا بھی جو ہے وہ کرنے پڑے. اسی طرح اگر کسی خاتون کو بیماری حیض آ جائے، بیماری آ جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا لیکن اب وہ کھا پی سکتی ہے، مغرب تک روزہ داروں کی طرح رہنا اس کے لیے ضروری نہیں. البتہ اگر بیماری بند ہو گئی، دن کے بیماری بند ہو گئی تو اب مغرب تک روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتے. روزہ تو دونوں صورتوں میں شمار نہیں ہوگا. بیماری آ گئی تو بھی روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس کی قضا کرنی پڑی. بیماری جس دن بند ہو گئی وہ بھی روزہ اس کو شمار نہیں ہوگا. لیکن فرق یہ ہے کہ جب بیماری آ جائے اس صورت میں مغرب تک روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری نہیں ہے، وہ کھانا پینا کر سکتے ہیں. البتہ اگر بند ہو جائے تو پھر مغرب تک روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے. اب
कुछ खा पी नहीं सकती। इसके अलावा ये ध्यान में रखिएगा कि कान में दवाई डालना, आंख में दवाई डालना वगैरह डालने का, इंजेक्शन लगाना, इन चीजों से रोजा फासिद होता है कि नहीं होता? तो ये 2 फरवरी 2019 को जामिया उस्मानिया में एक कॉन्फ्रेंस थी। पेशावर मेडिकल कॉलेज और जामिया उस्मानिया ने मदरसा, एक बड़ा मदरसा है, मजाती नाम से वाकिफ होंगे, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी हुई। उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान से मुफ्तियों को बुलाया हुआ था, डॉक्टर भी बैठे हुए थे, 9 मसाइल थे, वो सारे रोजे के हवाले से। इन मदरसे इन चीज़ों की वजह से रोजा टूटता है नहीं। तो वो काफ़ी बहस हुई, कई घंटे बहस हुई, डॉक्टर भी बैठे हुए थे, वो अपनी राय दे रहे थे, और मुफ्तियान किराम भी बैठे हुए थे, वो भी ज़ाहिर और शरई हवाले से भी वो राय दे रहे थे, और तिब्बी मेडिकल हवाले से वो उनकी राय सामने आ रही थी। तो काफ़ी घंटे बहस और बहस के बाद मैं उसमें मौजूद था, ये भी था उसमें जो फैसले हुए वो मुख्तसर में आपसे आता है। पहली बात कि कान में दवाई डालने से रोजा फासिद होता है कि पहली जो हमारे फिक़्ह की किताबें हैं पुरानी, उनमें तो ये लिखा हुआ है कि कान में दवाई डालने से या तेल वगैरह डालने से रोजा टूट जाता है, फासिद हो जाता है। लेकिन अब जदीद तहकीक में तहकीक ये है कि जहाँ पर कान में दवाई डालने से रोजा फासिद नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर कोई मनफज ही नहीं है। मनफज कहते हैं अंदर जाने का रास्ता, इसे मनफज कहा जाता है। कि मनफज की इस्तिलाह ज़हन में रखें कि अंदर जाने का, अंदर जो चीज़ पहुँचती है ना जिस जरिए से, उसे मनफज कहा जाता है। मनफज जो है वो भी 2 किस्म का होता है, एक खेल की पैदाइश होता है, जैसे मुंह जो है ना ये मनफज है, पैदाइश है, इसके जरिए से अंदर चीज आती है, नाक अंदर चीज पैदाइश है। दूसरी किस्म का मनफज वो होता है जो गैर पैदाइश होता है, पैदाइश नहीं होता, बाद में पैदा हो जाता है। मसलन किसी का जख्म हो गया, पेट में सुराख हो गया, अब कोई चीज डालते हैं फौरन अंदर पहुंचती है मनफज, लेकिन ये पैदाइश नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तो फर्क फरमाते हैं मनफज पैदाइश ही हो या गैर पैदाइश है, खिलकी हो गैर खिलकी, हर सूरत में अगर कोई चीज मनफज के जरिए से जौफ तक जाती है, जौफ मुअतबर तक, तो उससे रोजा टूट जाता है। जबकि साहिबैन फरमाते इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह कि जौफ मुअतबर तक कोई चीज जाए उस मनफज के जरिए से जो पैदाइश है, फिर तो रोजा टूट जाएगा वगैरह। जौफ किसे कहते हैं? तो हमारे यहाँ जौफ मुअतबर 3 चीजें, हल्क, मैदा और अंतड़ी, बड़ी और छोटी दो। ये 3 चीजों में, 3 जो चीजें हैं, इनमें अगर कोई चीज जाती है मनफज के जरिए से, ये जौफ मुअतबर कहलाते हैं, मनफज के जरिए से कोई चीज पहुंचती है तो रोजा टूट जाएगा वगैरह नहीं। ये बहुत अहम बात है, ध्यान में रखिएगा। इसे एक मसला मालूम है, 3 चीजें कौन कौन सी? हलक, मैदा और अंतड़ियां, बड़ी और छोटी। अब इसे कई मसाइल जो है ना, अगर कोई चीज जो है ना वो मनफज के जरिए से जा रही है, मुंह के जरिए से जा रही है, लेकिन इन 3 जगहों पर नहीं जा रही है, पेट में भी कुछ है, वहां पर जाता है तो रोजा नहीं टूटेगा। या इन 3 चीजों में जो मुअतबर में जा रही है लेकिन मनफज के जरिए से नहीं, मसाम के जरिए से जा रही है, तो वे रोजा नहीं टूटेगा। चल रहा है। गुर्दे वॉश करते हैं, तो गुर्दे वॉश कैसे करते हैं? वो गुर्दे वॉश करते हैं, एक पाइप इधर लगाते हैं और एक इधर लगाते हैं, उसमें कुछ लीटर जो है ना 4, 6, 7 लीटर पानी जो है ना वो जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से निकल रहा है। एक प्रोसेस होता है, वो पानी गुर्दों में नहीं जाता, वो बाहर बाहर
گردے صاف کر دیتا ہے. اب دیکھیے گا اندر جا رہا ہے پر لیکن وہ 3 جگہوں پر نہیں جا رہا, 3 جگہوں پر نہیں جا رہا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ نکلا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مساج کے ذریعے سے کوئی چیز جائے اگرچہ 3 جگہوں پر جائے تو بھی نہیں ٹوٹتا. انجیکشن لگاتے ہیں ہم لیکن وہ چیز دوائی جو جا رہی مساج کے ذریعے سے جا رہی ہے, منفس کے ذریعے سے نہیں جا رہی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ڈرپ لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ ایسا ہے کہ بعض ڈرپ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے غذا ملتی ہے انسان, وہ آپ لگوائیں تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی, پیاس نہیں لگے گی. تو ایسی ڈرپ جو ہے نا وہ نہیں لگوانی چاہیے روزے کی حالت میں. یہ تو روزے کے روح کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو کچھ پیاس لگے, کچھ بھوک لگے, ہم ڈرپ لگوانا شروع کر دیں, روزہ محسوس ہی نہ ہو, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. روزے کے روح کی منافی ہے. بیماری ہے, بیماری کی حالت میں لگوا سکتے ہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ فاسد نہیں. یہ مسئلہ بھی وہاں پر نہیں ہے. اچھا, کان کی بات ہم کر رہے ہیں تو کان میں اب جدید طبی تحقیق یہ ہے کہ اندر پردہ ہے, منفذ نہیں ہے, کوئی چیز اندر نہیں جا سکتا. پردہ اگرچہ باریک ہے, بہت باریک پردہ ہے لیکن بڑا مضبوط ہے, چیز اندر نہیں جا سکتا. اس لیے اب جو ہے نا تحقیق ابھی فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی دوائی تیل وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مجموع الفقہ اسلامی کا قرار بھی یہی ہے. جامعہ دارالعلوم کراچی سے تقریباً 1422 میں یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہمارے جامعہ امدادیہ سے بھی ہم نے فتویٰ دیا ہے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور بھی دارالفتاؤں سے یہ فتویٰ ہے. تو وہاں پر بھی جو کانفرنس تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں. آنکھ میں دوائی ڈالنا اسی روزہ ٹوٹتا ہے. اس پر اس کانفرنس میں کافی بحث ہوا. ڈاکٹر آزاد کی رائے یہ تھی کہ اس سے روزہ ٹوٹنا چاہیے, لیکن مفتیوں کا یہ فیصلہ تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ کہہ رہے تھے اندر دوائی جا سکتی ہے. آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کان میں کوئی دوائی وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کی کڑواہٹ حلق میں محسوس ہوتی ہے. اس لیے وہ حضرات کہہ رہے تھے کہ اندر جو ہے نا وہ چیز جاتی ہے دوائی, اس لیے ٹوٹنا چاہیے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں ٹوٹے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ منصوص ہے, حدیث میں آ چکا ہے, حدیث سے ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے روزے کے حالت میں. کانا یکتحل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم, سرما لگاتے تھے روزے کے حالت میں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سرمے کا حکم دیا لگاؤ. البتہ اس کے یہ بھی آتا ہے کہ لیتقی الصائم, کہ روزہ دار اسے بچے. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے, لیکن ابو داؤد شریف میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے آگے اس کو بھی ذکر کیا. قال یحییٰ بن معین وهو منکر, یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ منکر ہے, حدیث صحیح نہیں ہے, انہیں روزہ دار لگا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حدیثوں میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, تابعین سے روزے کی حالت میں سرما لگانا یہ صاف. چونکہ مسئلہ منصوص ہے اس لیے جو ہے اب ہم جو ہے اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اندر چیز جاتی نہیں جاتی, بس حدیث شریف میں ہے نہیں ٹوٹے. اور دوسری بات, فقہاء کو بھی اس کا علم تھا کہ کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے حلق میں, لیکن فقہاء نے اس وقت بھی کہا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ فقہاء نے اس کو آنکھ کو منفذ میں شمار نہیں کہ مسام میں شمار کیا. تو اس طرح دیگر مسام کے ذریعے سے اگر کوئی چیز اندر جائے
اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چونکہ یہ بھی بہت تھوڑا راستہ مساف کی قدر ہے تو اس لیے اس کو مساف میں شمار کیا. اگر چلی بھی جائے دوائی وغیرہ تب بھی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اچھا ہے یہ تو آنکھ کے ذریعے سے جو ہے وہ بات منہ جو انسان کا منہ ہے اس کی نا دو حیثیت چہرہ ہے اس کو ایک ظاہر جسم کا حکم حاصل ہے ایک باطن جسم کا حکم حاصل ہے. ایک تو ظاہر جسم کا حکم اس کو حاصل ہے جیسے ہم دیگر بدن پر اگر پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوتا. اس طرح اگر کسی نے منہ میں پانی رکھا پھر پھینک دیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اس طرح اس کو باطن جسم کا حکم بھی حاصل ہے. اگر کسی نے تھوک نگل لیا تو اسی بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ یہ اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ میں چیز چلی گئی ہے باہر سے اندر نہیں گئی. تھوک جمع کر کے کوئی نگل ہے تو جمع کر کے نگل نہیں چاہیے. مکروہ ہے روزے کا تھوک جمع کر کے. کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر باہر سے کوئی چیز پانی وغیرہ ڈالتا ہے اندر چلے جاتی ہے تو اس سے روزہ وہ ٹوٹ جائے گا. اچھا اس کے علاوہ اس کانفرنس میں یہ بھی مسئلہ ذہن پاس آ رہا ہے کہ جو دمے کا مریض ہوتا ہے دمے کا مریض وہ انہیلر استعمال کرتا ہے. وہ کچھ دیر انہیلر استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کی مجبوری ہوتی ہے. اب یہ بات ہے کہ انہیلر استعمال کرنا روزے کی حالت ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں اس پر بحث ہوئی. تو ہم نے یہاں پر اس کانفرنس میں جانے سے پہلے تجربہ کیا تھا. تو اگر ویسے جب پف دی جائے براہ راست انہیلر سے پھر تو وہ ہوا سے محسوس ہوتی ہے اندر جاتا ہے. لیکن ڈبہ ملتا ہے اس کے ساتھ ایسے ڈبہ ہوتا ہے ادھر انہیلر ہوتا ہے. اگر اس ڈبے میں پف دی جائے تو شروع میں تو وہ ڈبے کے شروع میں تو کچھ گیس ہوا سے جو ہے محسوس ہوتی ہے لیکن پھر اندر جب منہ تک پہنچتا ہے تو اس وقت کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ اس کانفرنس میں جانے سے پہلے ہم نے یہاں پہ تجربہ کیا تھا. جب یہ بات آئی تو یہ اپنا تجربہ میں نے ان کے سامنے رکھا. ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے کہ اگر براہ راست پف دی جائے پھر تو اندر جاتا دوائی کیوں ڈبے میں دی جائے تو پھر نہیں جاتا. لیکن وہ ڈاکٹر حضرات کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جو ہے نا انہیلر کے ساتھ دوائی اندر ضرور جاتی ہے. دوائی نہ جائے پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے. اگر کچھ نہ جائے اندر کا پھر تو اس پف کا فائدہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے اندر سے جو ہے نا وہ نالی وغیرہ جو وہ صاف ہو کر سانس میں آسانی ہوتی ہے نا تو دوائی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ایک دوائی اگرچہ بہت تھوڑی ہوتی ہے 15% یا 20% زیادہ سے زیادہ اتنی ہوتی ہے لیکن جاتی ضرور ہے. جب انہوں نے یہ بات کی کہ دوائی جاتی ہے پھر ہم نے سب نے فیصلہ کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس لیے کہ کم ہو یا زیادہ ہو وہاں نے یہ تو نہیں لکھا کہ تھوڑی چیز اگر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا زیادہ چیز جانے سے ٹوٹتا ہے. تھوڑی چیز ہو یا زیادہ لیکن جو بھی چیز ضرورت کے اندر چلی جاتی ہے منفذ کے ذریعے سے جو معتبر تک پہنچتی ہے تو ظاہر سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حلق جو ہے جو پھر معتبر ہے اگرچہ وہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے وہ دوائی پھیپھڑوں میں جاتی ہے لیکن جاتی ہے تو حلق سے ہے نا. یہاں پر پہلے جو بھی چیز پھیپھڑوں میں جاتی ہے نا وہ حلق سے گزر کے جاتی ہے. یہاں پر پھیپھڑے ہیں تو پہلے حلق میں جائے گی اس کے بعد پھیپھڑوں میں جائے گی. تو جب ایک دفعہ حلق میں چیز پہنچ گئی تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3 چیزیں جو پھر معتبر کہلاتی ہیں تو حلق میں پہنچنے سے پھر روزہ ٹوٹ گیا. اس لیے انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ گیا. اسی طرح یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا کہ جو خواتین کا اندام نہانی ہے وہاں پر اگر کوئی چیز رکھی جائے تو اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے. البتہ انسان کا جو پچھلا راستہ ہوتا ہے اس میں بعض اوقات جو بواسیر کی اگر کسی کو نا بیماری ہوتی ہے تو وہاں پر دوائی رکھنی پڑتی ہے یا انگلی وغیرہ کے ساتھ نا دوائی لگانی پڑتی ہے. تو اگر یہ
کوئی کر لے روزے کی عادت ہے، اس سے یہ مسئلہ وہاں پر ذہن پاس ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تب دیکھیے گا جوف معتبر میں نے آپ سے عرض کیا کتنی چیزیں ہیں، 3 پھل، میوہ اور انتڑی، بڑی اور چھوٹی. تو یہ جو جگہ راستہ ہے یہ تو ان چیزیں میں شامل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑی انتڑی ہے نا، یہ یہاں سے یہ حلق تک ہے، یہاں پہ چھوٹی انتڑی ہے، یہ بڑی انتڑی یوں جاتی ہے، یہ ایسے جاتی ہے نیچے تک. جو پچھلا راستہ ہے نا اس سے تقریباً 2.5 انگلیاں اوپر تک، جس کو مقام حقنا کہا جاتا ہے. اگر کسی نے پچھلے راستے میں دوائی لگائی، یہ مسئلہ بھی امام صاحب اور صاحبین کے درمیان مختلف ہے، لیکن اس میں کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ہوتا. دیکھیے گا جو مسانہ ہوتا ہے نا انسان کا مسانہ، اس کی جو دیواریں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں. وہ ڈاکٹر آزاد کہتے ہیں کہ وہ بڑے مضبوط ہیں، وہ اور ہے وہ واٹر پروف. ہاں یہ ایک کتاب ہے تشریح الابدان، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر نے لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے اس کی مسانے کی دیواریں واٹر پروف ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں، اور اس میں کوئی چیز ڈالی جائے نا اوپر نہیں جا سکتا. اوپر مسانے ادھر ہے نا، اوپر کی چیز اندر تو جاتی ہے مسانے کا، لیکن مسانے سے کوئی چیز اوپر نہیں جا سکتا. اور دیواریں بھی اس کی بڑی مضبوط ہیں. تو اس لیے اس میں فیصلہ کیا گیا نائزہ مسانے میں اگر کوئی دوائی وغیرہ ڈالی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ کچھ مسائل تھے اس کانفرنس میں، اس میں جو فیصلے جو ہے وہ کیے گئے تھے. تو اکثریت نے جو ہے نا وہ جو فیصلے کیے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ عرض کر دیا. اس کے علاوہ اگر میں نے آپ سے عرض کیا کسی نے کثر کچھ کھایا پیا، اجتماعی تعلق قائم کیا، تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ جس کو جو بات مشکل لگے وہ بتانے چاہیے. اگر کوئی امیر ہے اس کے لیے کھانا کھلانا کوئی مشکل نہیں تو اسے کہو کہ 2 مہینے روزے رکھو، پتہ چلے اگر کام کیا. اگر کوئی غریب ہے تو روزے رکھنا اس کے لیے آسان ہے، اسے کہا جائے تم مال خرچ کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، پتہ چلے یہ کام جو کیا. روزے رکھنے ہیں مسلسل. اگر کسی نے مثلا 30 روزے رکھ لیے، اس کے بعد پھر ایک روزہ کھا لیا، بیمار ہو گیا وغیرہ ذالک کا، تو 30 روزے جل گئے. یہ کیا ہو گیا؟ جل گئے. اب دوبارہ رکھنے پڑیں گے پھر نئے سے 60 روزے. البتہ خواتین کے بارے میں ان کے لیے یہ سہولت ہے کیونکہ جو بیماری ہوتی ہے ماہواری، وہ اگر آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن وہ جس دن ہی بند ہو جائے، مثلا اگر کسی نے 28 روزے رکھ لیا، کسی خاتون نے کوئی بیماری آ گئی، تو اب اس کے بعد جس دن بیماری بند ہو جائے اگلے دن سے شروع کر تو وہ 29 سے آگے سے شمار ہوا. اگر ایک دن کبھی درمیان میں وقفہ کیا تو پچھلی جل جائے. اب پھر جو ہے نئے سرے سے روزے رکھنے پڑے. یہ تو ہے کفارہ. ایک ہوتا ہے فدیہ. فدیہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا بیمار کہ جو اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور مستقبل میں بھی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، امید نہیں کہ اس بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا شخص فدیہ دے، یعنی ہر روزے کی طرف سے، فی روزے کی طرف سے وہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ ادا کرے. یہ ضروری ہے. لیکن بیماری ایسی ہے کہ مستقبل میں ٹھیک ہونے کی امید نہ.
اگر کسی نے فدیہ دے دیا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا، تو اب جو اس نے فدیہ دیا تھا وہ صدقہ شمار ہوگا، روزے رکھنے پڑیں گے، قضا کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، مالی وسعت اتنی نہیں ہے کہ فدیہ دے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ مسلسل توبہ استغفار کرتا ہے، بعد میں جب استطاعت ہو جائے، طاقت ہو جائے تو روزہ رکھو، اگر طاقت نہ تو مسلسل جو ہے نا وہ کیا کرتا رہے، وہ توبہ استغفار کرتا، مر جائے، مرنے سے پہلے اگر اس کی ملکیت میں کچھ آ جائے تو پھر وصیت کرے گا کہ فدیہ ادا کیا جائے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو، ویسے مر گیا، تب وہ معاف ہے، اس پر اب کسی قسم کا جو ہے وہ ہونا ہے۔ اور فدیہ کب دے سکتے ہیں؟ تو راجح قول یہ ہے کہ فدیہ رمضان شروع ہونے سے پہلے نہیں دیا جا سکتا، رمضان شروع ہو جائے اس کے بعد دے سکتے ہیں، پورے مہینے کا دے سکتے ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق اگر رمضان شروع نہیں ہوا تو پھر اس سے پہلے جو ہے نا وہ فدیہ نہیں دے سکتے۔ باقی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسا ہو گیا کہ کسی نے غلطی سے نا 5-10 منٹ پہلے افطاری کر لی، کسی نے سمجھا کہ وقت داخل ہو چکا ہے لیکن داخل نہیں ہوا تھا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا اس پر واجب ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس طرح کسی نے جو ہے نا سحری کے بعد کھا لیا، سمجھ رہا تھا سحری کا ٹائم باقی ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو اب بھی اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ اس پر واجب نہیں۔ یہ مختصراً جو ہے نا روزے کے مسائل، موٹے موٹے مسائل آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ سوال کر سکتا ہے۔ نہیں، ہر روزے کی الگ نیت ہو۔ جی، اور کوئی سوال ہے؟ امین، الحمدللہ رب العالمین وعلی عاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من خليل ماكر عيناه تريانا وقلبه يرعانا، إن رأى حسنة دفنها فإن رأى سيئة أذاعها. اللهم إنا نعوذ بك من البؤس والتباؤس. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء. اللهم إنا نعوذ بك من أن تسد عنا وجهك يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من كل أمل ينسينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل أمل يلهينا. اللهم إنا نعوذ بك من موت الهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام، یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یا سنی گئی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اے ذی الجلال والاکرام اس کی جو برکات ہیں، جو انورات ہیں، جو تجلیات ہیں، وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام اس ماہ مبارک میں ہمارے تمام عبادات کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔